السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کفار کی جو کوششیں تھیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس میں نے آپ لوگ کو ایک واقعہ سنایا تھا، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفار کے دن بدن صورتحال بگڑتی جا رہی تھی اور حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے، تو اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے سارے قبائل کے سردار جمع ہوتے ہیں، اور یہ سارے سردار غروب آفتاب کے بعد کعبہ شریف کی پشت کے سمت میں جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدمی بھیج کر یہاں بلاؤ اور اس کے ساتھ دو ٹوک بات کرو۔ چنانچہ ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا گیا کہ آپ کی قوم کے سارے سردار کعبہ کے پاس حرم میں اکٹھے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ آج آپ سے فیصلہ کن گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ آئیے اور ان سے بات کیجیے۔ پیغام سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے گفتگو کا کچھ اس طرح سے آغاز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو بلا بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس مصیبت میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی اور نے بھی اپنی قوم پر ایسی زیادتی کی ہو۔ آپ ہمارے باپوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے دین میں سو عیب نکالتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمیں بیوقوف کہتے ہیں۔ اس ہنگامہ آرائی سے اگر آپ کا مقصد دولت جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ساری قوم میں امیر ترین آدمی بن جائیں گے، اور اگر آپ عزت و سیادت کی خواہش مند ہیں تو ہم سب آپ کو بڑی خوشی سے اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر تخت و تاج کی آرزو میں آپ یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، ہم متفقہ طور پر بصد مسرت آپ کے سر پر تاج شاہی سجانے کا اعزاز حاصل کریں گے، اور اگر آسیب اور جنات کا اثر ہے جس سے مجبور ہو کر آپ نے اپنی قوم کا امن و سکون برباد کر دیا ہے، تب بھی بتا دیجئے، ہم آپ کا ماہر ترین طبیب سے علاج کرائیں گے۔ تو دوستو، جب وہ اپنی تجاویز پیش کر چکے تو ہادی انسجان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، ان چیزوں میں سے میں کسی چیز کا طلبگار نہیں، نہ مجھے مال و دولت کی خواہش ہے اور نہ ہی عزت و سیادت کی آرزو، اور نہ میری نگاہوں میں تخت و تاج سلطانی کی کوئی قدر و قیمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی رحمت کا مصدر سناؤں اور اس کے عذاب سے بروقت خبردار کروں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور اپنی طرف سے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو دعوت حق لے کر میں آیا ہوں، اگر اس کو تم قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت میں تم سعادت مند رہو گے، اور اگر تم اس کو مسترد کر دو گے تو میں پھر بھی صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ حضور کے فیصلہ کن انداز تکلم نے انہیں بے بس کر دیا اور لجت بازیاں کہنے لگے، اگر آپ ہماری ان تجاویز کو نہیں سمجھتے تو آپ کی مرضی، پھر ہماری اس درخواست پر غور فرمائیے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا شہر جس وادی میں آباد ہے وہ بڑی تنگ وادی ہے، پانی نایاب ہے، ہم سے زیادہ مشکل گزر کسی کی نہیں، تو آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ دعا کریں کہ وہ ان پہاڑوں کو یہاں سے دور ہٹا تاکہ میدان کشادہ ہو جائے، شام و عراق کی طرح یہاں بھی دریا جاری کر دے، ہمارے آباء و اجداد سے چند بزرگوں کو زندہ کر دے، ان میں قصب انقلاب کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ راست گو شخص تھا، تاکہ ہم ان بزرگوں سے آپ کے بارے میں دریافت کریں کہ آپ سچے ہیں یا نہیں۔ اگر انہوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے دوسرے مطالبات بھی پورے کر دیے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے،
اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا رتبہ ہے اور آپ اسی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عرضہ سرائی سنی اور فرمایا، اے قریشیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، میں تو اس کا ایک پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں اور میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو یہ تمہاری دارین کی خوش نصیبی ہے، اور اگر تم اسے مسترد کر دو تو پھر بھی میں حکم الہی سے صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے بھلے کے لیے کچھ نہیں کرتے تو نہ کریں، ہمیں اصرار نہیں لیکن اپنے لیے تو کچھ مانگے، زیادہ نہیں تو کم از کم تمہارا خدا ایک فرشتہ تمہارے ہمراہ کر دے جو کہ آپ کی ہر بات کی تصدیق کرے اور ہمیں آپ سے دور رکھے۔ نیز آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ اس ریگزار میں باغات اگا دے، محلات تعمیر کر دے، زر و سیم کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے تاکہ موجودہ افلاس اور تنگ دستی سے آپ کو نجات مل جائے، کسب معاش کی تکلیف سے آپ بچ جائیں۔ آج کل تو آپ بھی ہماری طرح بازار میں چکر لگاتے ہیں اور ہماری طرح اس سلسلے میں پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بارے میں آپ کی یہ دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں تب ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ ان کی بے معنی باتیں سننے کے بعد حضور نے فرمایا، میں تمہاری اس فرمائش پر عمل کرنے سے قاصر ہوں۔ میں وہ نہیں جو اپنے رب سے ایسی حقیر چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور نہ اس نے مجھے اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، بلکہ اس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ پھر وہ بولے، اگر ان کاموں میں سے کوئی آپ نہیں کر سکتے تو چلیے آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا کر ہمارا قصہ پاک کر دیں۔ حضور نے فرمایا، یہ کام اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ ان کے ان مطالبات کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے ان مطالبات کو قرآن کریم کی سورہ اسراء کی 90 سے 93 کی آیات میں مطالبات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، میں آپ لوگ ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کروں گی کہ کفار نے کہا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ روا نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، پھر آپ جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں بہہ رہی ہوں، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا ہو جائے آپ کے لیے ایک گھر سونے کا، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ آپ ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اور میں کون ہوں مگر آدمی، اللہ کا بھیجا ہوا۔ دوستو، آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یمامہ کا ایک شخص جس کا نام رحمان ہے، وہ آپ کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے، آپ اس سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ ہم بخدا رحمان پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج اپنی طرف سے حجت پوری کر دی ہے، اب ہم آپ کا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ ختم ہو جائیں یا ہم ہلاک۔ ان کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ حضور کے ساتھ حضور کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا لڑکا عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی اٹھا اور حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے حضور کو کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم نے بہت سی تجویزیں آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے ان میں سے کوئی تجویز نہیں مانی۔ پھر انہوں نے اپنے لیے چند مطالبات کیے، وہ بھی آپ نے مسترد کر دیے۔ پھر یہاں تک کہ اگر آپ ہمارے لیے کچھ نہیں مانگتے تو آپ کی مرضی، اپنے لیے تو اپنے رب کریم سے باغات، محلات اور خزانے مانگیے، اگر وہ آپ کو بھی یہ چیزیں دے دے تو پھر بھی وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، وہ بھی آپ نے ٹھکرا دی۔ پھر انہوں نے وہ عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا جس سے آپ ہر وقت ان کو ڈراتے رہتے ہیں، یہ بات بھی آپ نے نہ مانی۔ بخدا میں تو اب کسی قیمت پر ایمان نہیں لاؤں۔ یہ لاف زنیاں کرتا ہوا وہ اپنی گھر کی طرف چلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانِ اقدس کی طرف مراجعت فرما ہوئے
لیکن اپنی قوم کی اس ہٹ دھرمی اور محرومی پر حضور از حد کبیدہ خاطر اور غمزدہ تھے۔ حضور کے وہاں سے چلے آنے کے بعد قریشی ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ ابو جہل کہنے لگا، اے قریش، اب تم نے دیکھ لیا ہماری اتنی مغز ماری کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، ہمارے دین کی عیب جوئی، ہمارے بتوں کی توہین اور ہمیں احمق بیوقوف کہنے سے نہیں رکے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ کل میں بہت بھاری پتھر جتنا میں اٹھا سکتا ہوں لے کر ان کے انتظار میں بیٹھوں گا، اور جیسے ہی وہ سجدے میں مجھے نظر آئیں گے نعوذ باللہ ان کے سر پر دے ماروں گا، پھر تم مجھے ان کے حوالے کر دینا یا میرا دفاع کرنا، یہ تمہاری مرضی۔ اس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہے میرے ساتھ کرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ سامعین نے اس کا پروگرام سن کر خوشی کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا، خدا کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کریں گے، اب جاؤ جو چاہتے ہو کرو۔ دوسرے روز صبح ابو جہل نے حسب وعدہ بھاری پتھر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور حضور کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ حضور حسب معمول صبح سویرے تشریف لائے، حجر اسود اور رکن یمانی کی دیوار کو قبلہ بنا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہجرت سے پہلے حضور جب بھی نماز ادا کرنے لگتے اسی جگہ کھڑے ہوتے، کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان رکھتے۔ قریش بھی ادھر ہی دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کیا کرتا ہے۔ حضور جب اپنے رب کی جناب میں جھکے تو ابو جہل اٹھا، پتھر اٹھایا اور حضور کی طرف چل پڑا۔ جب قریب پہنچا تو دفعتاً پیچھے کی طرف بھاگا۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور جس ہاتھ میں اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا وہ سوکھ گیا، یہاں تک کہ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش دوڑ کر اس کے پاس آئے، پوچھا، اے ابو جہل کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ جب پتھر اٹھا کر میں ان کے نزدیک پہنچا اور ارادہ کیا کہ آپ کے سر پر دے ماروں تو ایک نر اونٹ منہ کھولے مجھے کھانے کے لیے میری طرف لپکا۔ اس کی کھوپڑی اتنی بڑی تھی اور اس کی گردن اتنی موٹی تھی کہ میں نے آج تک کسی اونٹ کو نہیں دیکھا۔ دوستو، کفار نے پہلے حضرت ابو طالب کے ذریعے حضور کو اپنے مشن سے دستبردار کرنا چاہا، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ پھر براہ راست حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کی پیشکشیں شروع کر دی، کبھی انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر۔ اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے، لیکن ابھی تک وہ اس ذام باطل میں مبتلا تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ان تمام سابقہ کو باوجود ایک بار پھر وہ ایک وفد کی شکل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں صرف ایک تجویز پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے مان لینے میں 100% آپ کا بھلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ تجویز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں وغیرہ کی ہمارے ساتھ مل کر پوجا کریں اور 1 سال ہم سب آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدائے واحد کی عبادت کریں گے۔ اور اس کا فلسفہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ ہماری آپس کی بے اتفاقی اور جنگ و جدال ختم ہو جائے گا، دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یا ہم حق پر ہیں اور جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہی سچے خدا ہیں، تو 1 سال جب آپ ہمارے ساتھ مل کر ان کی پوجا کریں گے تو ان کی برکتوں سے آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے معبود باطل ہیں اور آپ جس خدا ان قدوس کی عبادت کرتے ہیں وہی سچا خدا ہے، تو جب ہم 1 سال آپ کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کریں گے تو اس کی مہربانی اور نوازشات سے ہماری جھولیاں بھر جائیں گی، ہم بھی اس طرح محروم نہیں رہیں گے۔ دوستوں، ان کا یہ شیطانی فلسفہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری اس تجویز کا جواب اپنے رب سے پوچھ کر دوں گا، مجھے اس کی وحی کا انتظار ہے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام یہ سورت سورۃ الکافرون جبریل امین لے کر نازل ہوئے۔ ترجمہ ہے کہ آپ فرما دیجئے، کافروں، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس مہم سے بھی کفار کو خائب و خاسر لوٹنا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انہیں کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر توحید کی جگمگاتی ہوئی شاہراہ پر گامزن کر دیا جائے۔ تو اس لیے جو تجاویز انہوں نے پیش کی تھی ان کو عملی جامہ پہنانا اگرچہ کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں، اللہ تعالیٰ جس نے اپنے ایک کلمہ کن سے اس عالم رنگ بو کو تخلیق فرمایا، اس کے سامنے کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ ان پہاڑوں کو پرے دھکیل دیتا یا ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا اور مکہ کی وہ تنگ وادی کو فراخ ہو جاتی جس نے ننھے اسماعیل کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کے لیے یہ امر ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ 1-2 دریا جاری کر دیتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان لوگوں کے جملہ شکوک دور کرنے کے لیے اگر کسا اور دیگر چند بزرگوں کو زندہ کر دیتا تو ساری مشکلیں دور ہو جاتی۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا؟ دوستو، علماء کرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان کے یہ سوالات اس لیے نہ تھے کہ وہ ہدایت قبول کریں گے، گمراہی کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، بلکہ انہوں نے ذرائع عناد ان امور کے بارے میں اصرار کیا تھا۔ اگر ان کی نیت ہدایت پذیری کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر نظر رحمت فرماتا، لیکن قدرت ماندین اور بدنہاد لوگوں کی ناز برداری نہیں کیا کرتی۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر ان کے یہ سارے مطالبات پورے بھی کر دیے گئے تو پھر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ ان معجزات کے ظہور کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانعام کی 111 آیت ہے کہ اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے روبرو، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہیں۔ دوستو، علامہ سہیلی نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بے خبر تھے، اس لیے وہ اس قسم کی بے سروپا فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں ان حکمتوں کا علم ہوتا تو کبھی وہ اس قسم کی باتیں کرنے کی جسارت نہ کرتے۔ نبی پر ایمان وہ معتبر ہے جو اس کی بات کو سچا مان کر قبول کیا جائے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ جو شخص نبی کے اقوال کو تو تسلیم نہیں کرتا لیکن اس کی فرمائش کے مطابق اگر کوئی معجزہ دکھایا جائے اور اسے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے تو پھر وہ تسلیم کرے، تو ایسا ایمان بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبی جس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کے درمیان گزرا ہے اور اس کے دامن عصمت پر کوئی معمولی سا داغ بھی کہیں نظر نہیں آتا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعوت کو وہ بے چون و چرا تسلیم کر لیتے۔ نبی کے ارشاد پر تو ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں، لیکن اپنے ذاتی مشاہدات کو وہ حق کے پہچاننے کا معیار قرار دیتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کی جناب میں منظور نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اس قسم کا معجزہ طلب کیا اور ان کے مطالبے پر وہ معجزہ دکھایا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور کفر پر اڑے رہے تو اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، امام احمد، نسائی، حاکم اور ضیاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، آپ نے کہا کہ اہل مکہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے اور پہاڑوں کو دور ہٹا دیا جائے تاکہ کھلے میدانوں میں وہ زراعت کر سکیں۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ان کے لیے سونا بن جائے۔ اگر اس کے بعد ان میں سے کسی نے کفر کیا تو اس کو میں ایسے المناک عذاب میں مبتلا کروں گا جس میں آج تک کسی کو مبتلا نہ کیا گیا ہو، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ حضور نے اپنے کریم و رحیم خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تیرے اس بندے کی مرضی یہ ہے کہ تو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھے۔
गाइस آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔